مسلمان ہو کر بھی نہ سمجھے کہ ہمارے تمام دکھوں کا مداوا اور حل اللہ ہے۔ لفظ اللہ، اگر صرف اس لفظ میں آپ کے لیے اتنی طاقتیں ہیں تو سوچئے جو اس نام، اس صفت کا مالک ہے وہ تو پھر ہماری گمان سے بھی بہت آگے دینے والا اور نجات دینے والا ہے۔ آخر ہم ایسا کیا کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ ٹیون ہو جائیں، ہماری ہر پریشانی اور دکھ جو ہے وہ حل ہو جائے؟ تو پھر یہاں پر یقیناً ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ طاقت یا وہ ذریعہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے۔ تو جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے بہترین جو بہترین رہنما نظر آتا ہے وہ ہمیں قرآن کی صورت ہی نظر آتا ہے، کیونکہ آسمانی کتاب قرآن ہی ہے، اور تمام انسان کے تمام خساروں سے لے کر انسان کے تمام نجات کے ذریعوں تک کا اسی میں راز پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس آسمانی کتاب قرآن پاک کی طرف آئیں تو یہاں پر تو ہمیں زیادہ تر حکم ہی ملیں گے، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی سنائی دیں گے، دکھائی دیں گے، اور ہم پڑھیں گے بھی، جبکہ ہمارا مقصد تو ان دنیا کی پریشانیوں سے، تکالیفوں سے اور بیماریوں سے نجات ہے۔ تو ہم کس طرح سے اللہ کے احکامات کی طرف اپنے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں؟ کس طرح سے جواب تلاش کریں گے؟ کیا کبھی آپ نے حضرت لقمان کے تمام زندگی کی حکمت عملی پر غور و فکر کیا؟ یہاں پر میں یہ بات ضرور کروں گی کہ آپ کو اللہ کے احکامات کے اشاروں کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں ہمیں کن چیزوں کے طرف نہ جانے کے اشارے کر رہا ہے، اپنے احکامات سے کن راستوں کو اپنانے کے لیے حکم دے رہا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کون سی ایسی لیئرز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکامات کے ذریعے سے ہم پر نازل کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے احکامات میں اپنے غموں، اپنے دکھوں، اپنی بیماریوں اور اپنی تکالیف سے نجات کی حکمت عملی کو سمجھیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی بجائے سمجھیں؟ قرآن کو پڑھنے کی بجائے سمجھیں۔ آپ دیکھ لیں جن آیات میں اللہ آپ کو ظالموں کے بارے میں بتائے گا، وہاں سے آپ کو ظلم سے ہٹنا ہوگا۔ جن آیات میں اللہ آپ کو ناانصافی کرنے والوں سے ڈرائے گا، وہاں سے آپ کو ناانصافیوں کے عمل سے ہٹنا ہے۔ جن آیات میں اللہ آپ کو حق ادا کرنے والوں کے حقوق سے غافل ہونے سے بچنے کو کہتا ہے، وہاں پر آپ کو حقوق تلفیوں سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں کو ہر طرح سے محفوظ کرنے کے تمام طریقے اپنے احکامات کے ذریعے ہی بتاتا ہے۔ اچھے کاموں کا صلہ اچھا ہی ہونا ہے اور برے کاموں کا صلہ برا ہی ہونا ہے۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برے کاموں سے منع کر رہا ہے حکم دیتے ہوئے، تو اس کا مطلب سیدھا ہے کہ آپ کو برے کاموں سے اپنے آپ کو ہر ممکن دور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھے عمل کرنے کے جو اجر ہیں، جو فائدے ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ بتا رہا ہے اپنے احکامات کے ذریعے سے، تو آپ کو ان کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں کن لوگوں کے ایمان کو زیادہ اور مضبوط بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ذریعے سے کن لوگوں کو دلوں کا چور بتایا ہے، ایمان سے خالی بتایا ہے، آپ کو ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ دلوں میں روگ کی وجہ اللہ آپ کو اپنے احکامات میں بتاتا ہے، اور ان احکامات میں بتاتا ہے کہ یہ روگ ہی تمہارے دل کی بیماریوں کا سبب بنیں گے، دل کی تکالیف کا سبب بنیں گے، دل کی زنگ آلودگی کا سبب بنیں گے، کیونکہ جو روگ ہے
وہ ایمان والوں کے دلوں میں نہیں آ سکتا۔ تو اس چیز پر اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے، اللہ کے حکموں کو سمجھنا ہے۔ اللہ کیسے اپنی ایک ہی آیت کے ذریعے سے آپ کو ایمان کے ساتھ کس قدر ملٹی پلائی کرتے ہوئے بے انتہا اجر دینے کے خوبصورت احساسات سے نواز رہا ہے، مگر وہیں کئی آیات میں اپنے احکامات کے ذریعے سے سختی سے ڈرا رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ نہیں، یہ خسارہ ہے، یہ نقصان ہے، اس کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو وہاں پر پھر آپ کی تمام چیزیں مائنس ہی ہوتی چلی جاتی ہیں۔